السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک اسکول ٹیچر کے اس کا شوہر اسے ایک حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے اسے انکار کرنا شریعت انار کا شربت بنا دیا اور کہا کہ دن میں 3 مرتبہ پینا ہے۔ شربت پینے کے بعد ٹیچر جب بھی اسکول سے واپس آتی تو حکیم کی دکان کے سامنے بیٹھ جاتی۔ میرا نام رقیہ ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ کچھ دن پہلے میں جسم میں عجیب قسم کا درد محسوس ہوا۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم دکھ رہا تھا اور بے حد پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ میرے شوہر نے جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھے فوراً علاقے کے سب سے اچھے حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم صاحب میرا چیک اپ کیا اور میں نے شوہر کو ایک بوتل تھما دی جس میں انار کا شربت تھا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ دن میں 3 مرتبہ یہ شربت اپنی بیوی کو پلانا، امید ہے آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے وہ شربت باقاعدگی سے پینا شروع کیا تو میرے جسم میں عجیب سی تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی۔ میرے جسم کا درد تو ختم ہو چکا تھا مگر ایسے لگتا جیسے میں نے اپنے سر پر کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے اپنی اس کیفیت کا ذکر اپنے شوہر سے بھی کیا مگر اس نے کہا کہ اپنی بے خوابی کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ طبیعت ٹھیک ہو جانے کے بعد میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا مگر چھٹی کے بعد میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر میں جب بھی حکیم صاحب کی دکان کے سامنے سے گزرتی تو میرے قدم لڑکھڑا جاتے اور سر چکرانا شروع ہو جاتے۔ 1-2 دفعہ تو میں نے اتفاق سمجھا مگر مسلسل 4 دن تک میں جب میرے ساتھ یہ ہوتا رہا تو میں نے گھر جانے کے لیے اپنا راستہ بدل دیا۔ میں دوسری گلی سے اسکول سے گھر آتی جاتی۔ اب میرے قدم تو نہیں لڑکھڑاتے تھے، میری ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا۔ میری بہن کو جب میری بیماری کی اطلاع ملی تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئی۔ اس کا گھر ہری پور میں تھا۔ میں نے اپنی بہن کو سارے واقعات سے آگاہ کر دیا اور اپنے حکیم صاحب کی دکان کے سامنے گزرنے والا پورے واقعے میں بتایا۔ میری بہن نے ضد کی کہ میں حکیم کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ اسکول لے گئی۔ واپسی پر دور سے میں نے اپنی بہن کو حکیم کی دکان دکھائی۔ جب میری بہن نے حکیم کی شکل دیکھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ یہ شخص ہمارے گاؤں کے نزدیک ایک پہاڑی پر چلے کاٹتا ہے، کئی رات وہ انہی پہاڑیوں میں گزار دیتا ہے اور سننے میں بھی یہ ہے کہ یہ کالے جادو کا ماہر ہے۔ مگر مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہ یہاں حکیم بنا ہوا ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ اس نے حکیم کو فی الحال کچھ بھی نہ کہا اور مجھے شاہ صاحب کے پاس لے گیا جو بہت نیک بزرگ تھے۔ شاہ صاحب نے ہماری بات غور سے سنی اور اپنے عمل سے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حکیم کالے جادو کی مدد سے آپ کی بیوی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ سکول کے راستے پر ہی حکیم کی دکان تھی اور وہ آتے جاتے ثانی صاحب کو دیکھتا تھا اور اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے دکان کے سامنے ہی سرخ مرچیں ڈال دی تھیں اور جب ثانی کا ان مرچوں پر پاؤں پڑا تو جسم میں درد شروع ہو گیا۔ پھر اس نے شربت کے ذریعے بھی اس کو قابو میں لانے کی کوشش کی کیونکہ آپ کی بیوی ایک نیک خاتون ہے اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتی ہے، اس لیے وہ اس شیطان کے قبضے میں مکمل طور پر نہ آ سکی۔ مگر جادو نے اپنا کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھایا ہے۔ اس کے شوہر نے جب یہ سنا تو واپس جا کر علاقے والوں کو اس جعلی حکیم کی کرتوت بتایا کہ حکیم تو مسیحا ہوتا ہے مگر یہ تو لوگوں کے خاندان اجاڑنے اور ان کی عزتوں سے کھیلنا چاہتا ہے۔ تمام گاؤں والے اس حکیم کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔